السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے، اسی میں ہماری خوشی ہے۔ اور ہماری ویڈیو، ہماری گفتگو اگر پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو سمجھنے میں تو آپ ہم کو کمنٹ کر کے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور فون پر بھی رابطہ کر کے بات کو پوچھ سکتے ہیں۔ فون نمبر ہمارا ہے 9897273870۔ تو جو کچھ عبارت شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله ابن مسعود بن تاج الشريعة جد سعد وسعد جده يقول: لما رأيت فحول العلماء مكبين في كل عهد وزمان على مباحثة أصول الفقه، أي مقبلين عليها من أكب على وجهه، أي سقط عليه، فإن من أقبل على الشيء غاية الإقبال فكأنه أكب عليه. للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر الإسلام علي البزدوي بوأه الله تعالى دار السلام، وهو كتاب جليل الشان باهر البرهان مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته مرموز غوامض نكته في دقائق أسرار إشاراته، ووجدت بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه لقصور نظرهم عن مواقع ألحاظه الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب متن، جیسے کہ اب تک متن کا خطبہ گزرا تھا وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ سے، اب صاحب متن خطبہ متن کے بعد کچھ اپنے متن کے لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ شرح میں شرح لکھنے کی وجہ بیان کی تھی۔ متن لکھنے کی وجہ جو بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام فخر الاسلام علی بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت سارے بڑے بڑے ائمہ کبار کے مقتدا ہیں، جن کی اقتدا ائمہ کبار کرتے ہیں، تو ان کی کتاب جو اصول الفقہ کے نام سے ہے، اس کتاب کے تلاش و جستجو، اس کے مباحثہ اور ان تمام میں اس کے مباحثہ میں اور اس کے تلاش و جستجو میں، اس کے حاصل کرنے میں ہر زمانے میں علماء کمر بستہ رہے، بلکہ اس پر متوجہ رہے اس کی طرف۔ لیکن وہ کتاب ایسی تھی کہ اس کی عبارتیں پہاڑ کے چٹانوں کی طرح تھیں کہ ان عبارتوں کو حل کرنا ایسے ہی مشکل تھا جیسے کہ پہاڑ کی بڑی چٹان کو ہٹانا اور ہٹا کر ان سے اس کے نیچے کے خزانوں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، ویسے ان کی عبارتوں کو، اس کتاب کی عبارتوں کو حل کر کے ان کے معانی کے خزانوں کو نکالنا دشوار تھا۔ اس کے جو دقائق و باریکیاں تھیں، نقطہ آفرینیاں تھیں، وہ سب کے سب امام فخر الاسلام بزدوی نے اشاروں میں بیان کر دی تھی۔ تو ان کے اشارات کی باریکیوں میں جو نقطہ آفرینیاں تھیں، ان کی طرف محض اشارے کر دیے گئے تھے کہ جو ہر ایک شخص کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے علماء کو دیکھا گیا کہ وہ طعنہ زنی کرتے ہیں امام فخر الاسلام پر،
اور ان کی کتاب کے ظاہری الفاظ پر، کیونکہ ظاہری عبارتیں سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ان پر طعنہ زنی کرتے، انگشت نمائی کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبارتیں غلط تھیں، بلکہ کوتاہ فہم لوگ، کوتاہ نظر لوگ اس تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، گہری نظر ڈالنے کے باوجود ان معانی تک نہیں پہنچ پا رہے تھے جن تک مصنف امام فخر الاسلام علی بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گوشے چشم سے دیکھ لیتے تھے۔ تو ایسی عبارتیں تھیں، ایسی مشکل مقامات اس میں تھے، تو میں نے چاہا کہ ان کو آسان کر دوں اور اس کی مراد کو واضح کر دوں، مراد کو اس طور سے بیان کر دوں کہ لوگوں کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اصول اور کتاب المحصول کے مباحث کا خلاصہ بھی بیان کر دوں، تو یہ سب چیزیں میں نے سوچی تو میں نے یہ کتاب تنقیح لکھی، جس میں امام فخر الاسلام بزدوی کی اصول الفقہ کے مراد کو بھی واضح کیا گیا ہے، امام علامہ ابن الحاجب کی کتاب اصول اور کتاب المحصول کے مباحث کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ انوکھی تحقیقات اور نہایت ہی تدقیقات اور باریکیاں اور نکتہ آفرینیاں بھی پیش کی ہیں، جن نکتہ آفرینیوں سے عام طور سے کتابیں خالی ہوتی ہیں، اور یہ نکتہ آفرینیاں میں نے اس طرح سے پیش کر دی ہیں کہ جس میں ایجاز بھی ہے، اختصار بھی ہے، اور انداز بیان نہایت ہی سحر انگیز بھی ہے۔ تو نہایت ہی ایجاز، اختصار بلکہ اعجاز کے ساتھ میں نے ان کو پیش کیا ہے۔ اسلوب اور تحریر نہایت ہی سحر انگیز ہے، تو اس انداز میں نے ان سب باتوں کو پیش کر دیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں میں نے اسی خلاصے کا نام اور انہی تدقیقات و تحقیقات کا نام تنقیح الاصول رکھا ہے۔ تو وجہ کتنے تالیف کتاب سمجھ میں آ گئی، تالیف متن سمجھ میں آ گئی۔ وجہ تالیف متن کیا ہے؟ خلاصہ گفتگو یہ کہ علامہ فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمۃ والرضوان کی کتاب اصول الفقہ نہایت ہی مغلق عبارتیں تھیں اس میں، اور مشکل مقامات تھے جن کی وجہ سے لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے تھے، جبکہ بہت عظیم الشان کتاب تھی اور لوگ اس میں طعنہ زنی کرتے تھے۔ تو مصنف نے چاہا کہ اس کی مراد کو واضح کر دیں اور اس میں ساتھ ہی ساتھ محصول اور اصول کی مباحث کا خلاصہ بھی پیش کر دیں اور اپنی کچھ تحقیقات پیش کر دیں۔ اس کے لیے مصنف نے تنقیح الاصول لکھی اور تنقیح الاصول اس کا نام رکھا۔ چلیے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعد فإن العبد المتوسل إلى اللہ تعالی، بعد ازیں یعنی بعد حمد و صلات، بے شک اللہ کی طرف وسیلہ پکڑنے والا بندہ بے اقوى ذریعہ تھی۔ کس کا وسیلہ لینے والا؟ جو ذریعہ میں سب سے قوی تر ذریعہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوی تر ذریعہ کے سے وسیلہ لینے والا شخص بندہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ جد سعیدہ، اس کا نصیبہ فیروز مند ہو، یہ فیروز مند ہو، نصیبہ عمدہ ہو، وسعیدہ جدو، اور اس کی کاوشیں ثمرآور ہوں۔ یقول کہتا ہے لما رأیت فحول العلماء، فحل ان کی جمع فحول، بڑے بھاری بھرکم کو کہتے ہیں، فحل العلماء بہت بڑا عالم دین۔ جب میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، مکبین فی کل عہد و زمان، جو ہر زمانے میں متوجہ رہے، علی مباحثت اصول الفقہ، اصول الفقہ کے مباحث پر، ان کے مباحثہ و تلاش و جستجو پر۔ تو یہاں پر مکبینہ لفظ ہے،
मुकब्बा ये अकब्बा युकब्बु इकबाब से बना है। अकब्बा युकब्बु इकबाब का माना होता है मुंह के बल किसी के ऊपर गिर जाना, मतलब औंध जाना। तो औंध जाने से ताबीर कर दिया है मुतवज्जे होने को। जब बे इंतहा बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हुआ जाए किसी चीज़ पर, तो उसकी ताबीर हम इससे कर सकते हैं कि गोया कि वो शख्स उस पर औंध गया और मुंह के बल गिर गया। तो यहाँ पर इंतहाई तवज्जो बताना मकसूद है, इसलिए मुकब्बीना लफ्ज़ बोला गया है, लेकिन माना है मुक़बिलीना अला ज़ालिकल किताब, यानी उस किताब की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे थे। फरमाते हैं मुक़बिलीना अलैहा, उस पर बहुत ज़्यादा मुतवज्जे होते थे हर ज़माने में उलमाए किबार। ये मुकब्बीना मिन अकब्बा अला वजही, ये अकब्बा अला वजही ही से बना है। अकब्बा अला वजही तब बोलते हैं ए सक़त अलैहि, जबकि वो अपने सर के बल मुंह के बल गिर गया हो। फ़इन्न मन अक़बल अला शैइ गायतल इक़बाल, क्योंकि ये वजह मुनासिबत बयान कर रहे हैं, क्योंकि जो शख्स ने बे इंतहा बहुत ज़्यादा किसी शय पर मुतवज्जे हो, फ़कअन्नहु अकब्बा अलैहि, तो ऐसे कहा जाएगा कि जैसे कि गोया कि वो उस पर गिर गया हो, औंध गया हो, मुंह के बल गिर गया हो। तो मैंने हर ज़माने में देखा कि उलमाए किबार उसूलुल फ़िक़्ह के तलाश व जुस्तजू और उसके मुबाहसा पर लगे रहते थे। और ये उसूलुल फ़िक़्ह किताब थी शेखुल इमाम मुक़्तदा अम्मत इज़ाम फ़खरुल इस्लाम अली बज़दवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की थी। बव्वाअल्लाहु ताला दारुस्सलाम, अल्लाह उनको दारुस्सलाम में जगह नसीब फरमाए। वह हुआ किताबुन जलीलुश्शान, ये एक अज़ीमुश्शान किताब है। बाहिरुल बुरहान, जिसकी दलीलें निहायत ही रोशन है। मरकूज़ुन, इनके बावजूद कह रहे हैं मरकूज़ुन कुनूज़ व मानी है, जिसके उसके मानी के ख़जाने दफन कर दी गए। रखज़ा बेमाना गाड़ना, उसके मानी के ख़जानों को दफन कर दिया गया है। फ़ी सुहूर व इबाराती, उसकी इबारतों की चट्टानों में। यहाँ पर इबारतों को तशबीह दी गई है सुहूर से, चट्टानों से, और मुशब्बा बिही की इजाफत मुशब्बा की तरफ कर दी गई, ये तशबीह बलीग है। ऐसे ही कुनूज़ व मानी है। बहरहाल उसके इबारतों के चट्टानों में उसके मानी के ख़जानों को दबा दिया गया है। मरमूज़ुन गवामिद नुकतिही फ़ी दक़ाइक़ असरार इशारातिही, रमज़ा बेमाना इशारा किया हुआ, इशारा करना, मरमूज़ुन इशारा किया हुआ, गवामिद गामिदा की जमा बारीकी, नुकत ये नुक्ततुन की जमा, इसका माना भी लतीफ़ चीज़। फ़ी दक़ाइक़, दक़ीक़ा की जमा दक़ाइक़, बारीक, असरार सिर्रुन की जमा राज, इशारातिही इशारा। मरमूज़ुन गवामिद नुकतिही फ़ी दक़ाइक़ असरार इशारातिही, उसकी नुक्ता आफरीनियाँ किताब के इशारात के दिक्कत आमेजियों में मुशार इलैह कर दी गई थी, यानी उनकी तरफ इशारा कर दिया गया था। यानी इशारे की असरार की बारीकियों में उसकी नुक्ता आफरीनियों की तरफ इशारा कर दिया गया था। तो यहाँ पर इबारात ही व इशारात ही जो इस्तेमाल किया है, ये माँ बात की तरफ इस्तेहलाल है, बरात इस्तेहलाल। ववजदतु बअदहुम ताइनीन अला ज़वाहिर अल्फाज़ी, और मैंने कुछ उलमा को देखा कि वो उस किताब के ज़ाहिरी अल्फाज पर तानो तंस भी करते हैं। क्यों करते हैं? लिक़ुसूर नज़रिही माना मवाक़िअ अलहाज़ी, क्योंकि मुसन्निफ़ के मवाक़िअ अलहाज़ से उनकी गहरी निगाहें भी क़ासिर रहती थीं। नज़र का मतलब होता है भरी आँख से देखना, और अलहाज ये लहसुन की जमा है। लहसुन का माना होता है गोशे चश्म से देखना। यानी कहने का मकसद यह है कि मुसन्निफ अलहाज ही की हा ज़मीर का मर्जा मुसन्निफ यानी फ़खरुल इस्लाम अली अल बज़दवी, इमाम फ़खरुल इस्लाम अली अल बज़दवी के गोशे चश्म से देखने की जगहों से उनकी गहरी नज़र से देखना, गहरी नज़र से देखने के कसूर की वजह से, यानी वो लोग
اس کتاب کے ظاہری الفاظ پر طعن کرتے تھے کیونکہ وہ کوتاہ نظر رہتے تھے مصنف کے یا فخر الاسلام بزدوی کے گوشے چشم سے دیکھی جانے والی جگہوں سے. اے لا یدرکون بے امعان نظر، یعنی وہ گہری نظر سے بھی نہیں پہنچ پاتے تھے، نہیں حاصل کر پاتے ان باتوں کو ما یدرکہ ہوا بالحاظ عینہ من غیر ان ینظر الیہ قصدا، جس کو امام فخر الاسلام بزدوی اپنی گوشے چشم سے پا لیتے تھے بغیر اس کے کہ اس کی طرف قصدن نظر کرے. اردت تنقیحہ، تو ایسی وہ کتاب تھی تو میں نے چاہا کہ میں اس کی تنقیح کر دوں. تنقیح کہتے ہیں خراب کو اچھے سے دور کرنا، اچھی چیز کو خراب سے، کسی بھی اچھی چیز سے خراب چیزوں کو نکال دینا. اردت تنقیحہ، میں نے اس کی تنقیح کا قصد کیا، و تنظیمہ، اور اس کو لڑی میں پرونے کا قصد کیا. وحاولت، اور میں نے چاہا تبیین مرادی، اس کی مراد کو واضح کرنا اور اس کی مراد کو سمجھانا. وعلی قواعد المعقول تاسیسا، اور میں نے یہ بھی چاہا کہ میں اس کی بنا رکھ دوں، اس کو واضح کر دوں منطقی قواعد پر. یعنی تاسیس کا معنی تبیین بھی ہوتا ہے، تاسیس کا معنی بنیاد رکھنا بھی ہوتا ہے، اور میں نے چاہا کہ اس کی بنیاد رکھ دوں عقلی قواعد پر. وتقسیمہ، اور اس کی تقسیم کر دوں. موردن فیہ زبدتا، ساتھ ہی ساتھ میں اس میں پیش کر دوں المحصول کے مباحث کا خلاصہ اور اصول کے مباحث کا خلاصہ، جو کہ امام محقق مدقق جمال العرب علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. مع تحقیقات بدیع، ساتھ ہی ساتھ کچھ انوکھی تحقیقات بھی اس میں پیش کر دوں اور کچھ نکتہ آفرینیاں بھی پیش کر دوں جو کہ منیعہ، جو نہایت ہی بلند و بالا اور محفوظ ہیں، جن تک کوئی یخل الکتب عنہا سالکن، یخل الکتب عنہا، جن تحقیقات اور تحقیقات سے عام طور سے کتابیں خالی ہوتی ہیں. سالکن فیہ مسلک الضبط والایجاز، ساتھ ہی ساتھ ان باتوں کو پیش کروں میں اس طور سے کہ میں اس میں ضبط و ایجاز کی راہ پر گامزن رہوں. متشبثاً بأہداب السحر متمسکاً بعروۃ الاعجاز، اور سحر کے دامن کو اس میں تھامے رہوں اور اعجاز کے دستے کو پکڑے رہوں. یہاں پر صاحب شرح فرماتے ہیں اختار فی الاعجاز العروہ وفی السحر الاہداب. مصنف نے یہاں پر اعجاز کے ساتھ عروہ کا استعمال کیا جبکہ سحر کے ساتھ اہداب کا استعمال کیا. یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بچوں جانتے ہیں آپ کہ اعجاز بنسبت سحر کے قوی تر ہوتا ہے، تو جو قوی تر ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی کا استعمال کیا جائے جو کہ زیادہ قوی ہو. تو عروہ دستے کو کہتے ہیں جو تلوار یا بندوق وغیرہ کا جو دستہ ہوتا ہے لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو آپ پکڑتے ہیں اور پھر پکڑ کے تلوار چلاتے ہیں، وہ عروہ کہلاتا ہے. اس کے برخلاف اہداب یہ ہدبہ کی جمع ہے. ہدبہ کا معنی ہوتا ہے دامن، کپڑے کا جو ایک کنارہ جو ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ دستے کے بنسبت جو دامن کا ٹکڑا ہوتا ہے، دامن کا کنارہ ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے. تو سحر چونکہ اعجاز کی بنسبت کمزور ہے، اس لیے سحر کے ساتھ اہداب جو کہ کمزور ہے عروہ کی بنسبت، اہداب کا استعمال کیا اور اعجاز کے ساتھ عروہ کا استعمال کیا. صاحب شرح فرماتے ہیں اختار فی الاعجاز العروہ، مصنف نے اعجاز میں عروہ کا اختیار کیا، عروہ کا انتخاب کیا. وفی السحر الاہداب، اور سحر میں اہداب کا انتخاب کیا. کیوں؟ لأن الاعجاز اقوى و اوثق من السحر، کیونکہ اعجاز یہ قوی تر ہوتا ہے اور لائق اعتماد ہوتا ہے بنسبت سحر کے. واختار فی العروہ، اب ایک دوسری بات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ عروہ میں اعجاز کے ساتھ چلیے عروہ کا استعمال کیا، لیکن عروہ مفرد لے کر آئے. اس کے برخلاف سحر کے ساتھ جب اہداب کا استعمال کیا تو وہاں پر اہداب جمع لے کر آئے، ہدبہ نہیں کہا اور یہاں عروہ کہا مفرد. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ اعجاز کلام میں، اعجاز کہتے ہیں کسی بھی کلام کو اس طور سے پیش کرنا کہ اس سے بلیغ طریقہ کوئی دوسرا نہ ہو سکے.
یعنی سب سے بلیغ طریقے سے کلام کو پیش کرنا، اس طور سے کسی بھی کلام کا اس طور سے ہونا کہ وہ اپنے جمی معادہ سے بلیغ تر ہو. تو جمی معادہ سے جب بلیغ تر ہوگا تو وہ تنہا ہوگا، ایک ہوگا. جب ایک ہوگا اس لیے اعجاز کا عروا یہاں پر عروا مفرد پیش کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اس کے برخلاف سحر جو کہتے ہیں، تو سحر کہتے ہیں کسی بھی بات کو انوکھے انداز میں، اچھے انداز میں پیش کر دینا. تو اچھے انداز میں پیش کرنے کے بہت سارے مراتب ہو سکتے ہیں. بہت سارے جب مراتب ہو سکتے ہیں تو اس کے مراتب کی طرف نسبت اشارہ کرنے کے لیے اہداب جمع کا استعمال کر لیا. فرماتے ہیں وَاخْتَارَ فِي الْعُرْوَةِ اللَّفْظَ الْوَاحِدِ، عروا میں لفظ واحد اختیار کیا مصنف نے، اور اہداب میں لفظ جمع منتخب کیا. لأن الاعجاز فی الکلام، کیونکہ کلام کے اندر اعجاز جو ہے اس کا مطلب، اعجاز کا مطلب ہوتا ہے ان یؤدی المعنی بطریق، کہ معنی کو ادا کیا جائے اس طریقے سے هو ابلغ من جمیع ما عداہ، جو اس کے معدہ طریقوں سے سب سے بلیغ طریقہ ہو، اس طریقے سے معنی کو پیش کرنا. تو وہ تنہا ہوگا. ولا یکون هذا الا واحدا، یہ نہیں ہوگا مگر ایک ہی. وَأَمَّا السِّحْرُ، رہا جادو بیانی، فی الکلام، کلام کے اندر، فَهُوَ دون الاعجاز، تو وہ اعجاز سے کمتر ہے، کیونکہ دلکش اور اچھے اچھوتے انداز میں پیش کر دینا یہ سحر بیانی کہلاتا ہے، یہ جادو بیانی کہلاتا ہے. تو وہ اعجاز سے کمتر ہے. اور اس کے وَطُرُقُهُ فوق الواحد، اور اس کے طرق، اس کے مراتب ایک سے زیادہ ہیں. فَأَوْرَدَ فِيهِ لَفْظَ الْجَمْعِ، اس لیے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے اس میں لفظ جمع اہداب استعمال کر دیا، لفظ جمع پیش کیا. وَسَمَّيْتُهُ بِتَنْقِيحِ الْأُصُولِ، میں نے اپنی اس تحریر کا نام تنقیح الاصول رکھا. واللہ تعالی مسئول ان یمتع به مؤلفہ وکاتبہ وقاریہ وطالبہ، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے، یا اس کتاب کے ذریعے سے، کتاب کے مؤلف، کتاب کے کاتب، کتاب کے قاری اور کتاب کے طالب کو لطف اندوز فرمائے. وَيَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور اس کتاب کو اپنی وجہ کریم کے لیے خاص فرما لے، یعنی اپنی رضا کے لیے خاص فرمائے. انہ هو البر الرحیم، وہ نہایت ہی رحم فرمانے والا مہربان ہے. بچوں آج خطبے سے ہم فارغ ہو گئے. انشاءاللہ کل سے اصول الفقہ جو مصنف نے مقدمہ پیش کیا ہے اس کو پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.